بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے خوشخبری، آج سے آپ کے لیے شروع کیا جا رہا ہے بچوں کا خبرنامہ، جس میں ہوں گی آپ کے لیے ڈھیر ساری مدنی خبریں اور انٹرسٹنگ پیکیجز۔ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں انفارمیشن بہت ہے، وہی علم کی بے انتہا کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ ضروری نہیں جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ساری علم کا درجہ رکھتی ہوں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں افواہیں اور جھوٹی خبریں بھی اس طرح پھیل جاتی ہیں جیسے سچی انفارمیشن وائرل ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ جج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی بات پر ٹرسٹ کیا جائے۔ کم سے کم کڈس مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے حوالے سے اب آپ کی یہ ٹینشن ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم آپ تک پہنچائیں گے کڈس مدنی چینل، دعوت اسلامی اور اس کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں سچی اور اچھی خبریں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، فیضان حدیث اپلیکیشن کے اپڈیٹ ورژن کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی ہوگی دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات۔ مدنی مذاکرہ ضروری ہے کے ساتھ ساتھ جانیں گے آپ گرمیوں کی احتیاط۔ فیضان اسلامک اسکول کی اپڈیٹ کے ساتھ دیکھیں گے ہم چلتے چلتے نیکی کی ایک بات، جانیں گے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، اور سیکھیں گے پانی پینے کی سنتیں۔ لے کے چلیں گے ہم آپ کو کنیز فاطمہ اور قصوہ کے سیٹ پر، اور دکھائیں گے آپ کو اس کے BTS۔ ننھے استاد سے ہوگی آپ کی ملاقات، جانیں گے آپ شوال کی مختصر ہسٹری اور چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دارالمدینہ کی ایک رپورٹ کی جانب۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی رپورٹ کی طرف۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، جی آج میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں دارالمدینہ گلشن BHS 2 سے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا تعلیمی معیار سب سے الگ، اور اس کے ماحول کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ حال ہی میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ایڈمیشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب مختلف کلاسز کے سیشن کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب بچے والدین کے ساتھ نئے اسکول کا یونیفارم، کورس وغیرہ خریدنے میں مصروف ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میرے ساتھ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کے کچھ دوست موجود ہیں، آئیے کچھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کون سی کلاس میں ایڈمیشن لی ہے؟ میں نے 7ویں کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے۔ یہاں کے ٹیچرز آپ کو کیسے لگے؟ یہاں کے ٹیچر بہت اچھے ہیں۔ آپ کو دارالمدینہ کی سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ پلے گراؤنڈ، کلاس رومز، ٹیچرز اور یہاں کا ماحول۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، جزاک اللہ خیرہ۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا۔ اب کچھ باتیں اسکول کے حوالے سے سر سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، مجھے بتائیں کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم میں بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروائی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچوں کو تعلیم دی جائے اس سے ان کے کردار کے اندر بھی نکھار آئے۔ اچھا سر، دارالمدینہ کے نظام میں اسپیشل
यूनिक बात जो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ वजल दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम, यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जाती हैं। और इसकी एक यूनिक कहें कि स्पेशलिटी कहें वो ये है कि दारुल मदीना में बच्चों को जो भी तालीम दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू शरिया होती है, यानी कि हर चीज़ वेरीफाइड होती है, शरीयत के मुताबिक होती है। चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो SST का हो, चाहे वो कोई भी दीगर सब्जेक्ट्स हों, तो उसकी जो भी चीज़ होगी वो वेरीफाइड होगी, अकॉर्डिंग टू शरिया होगी, वही बच्चों को तालीम दी जाती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम में मौजूद है। सर, जब नए एडमिशन होते हैं और जब नए बच्चे क्लास में आते हैं तो आपका फोकस किन बातों पर होता है? जब न्यू एडमिशन्स हमारे पास आते हैं तो हम उन बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उन बच्चों को जज करते हैं कि उन बच्चों के स्ट्रेंथ क्या है उन बच्चों की, और फिर हम ये देखते हैं कि उन बच्चों में एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, जो ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, हम उस चीज़ों पर फोकस करते हैं और उनकी उन चीज़ों पर काम करते हैं, तो उससे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ पे बच्चे अपने उनको मालूम हो जाता है बच्चों को कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो बच्चे उससे कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप हो जाता है। और जब उनकी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट पे वर्क किया जाता है तो बच्चों के अंदर जो भी लैकनेस होती है, जो भी चीज़ होती है जिस पे वर्किंग की ज़रूरत होती है, बच्चे उस पर वर्क करते हैं, तो फिर बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। दारुल मदीना का असल मकसद इस्लाम की रूह को बाकी रखना और बच्चों को इस्लामी ज़हन देना है, ताकि बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल करें और अरकाने इस्लाम, अकाइद, सुन्नतें, दुआएं और आदाब भी सीखें। कैमरामैन अरसलान भाई के साथ इसहाक रजा, बच्चों का खबरनामा, किड्स मदनी चैनल। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। ज़ाज़ान भाई, आपको पता है कि मदनी चैनल का टॉप रैंकिंग प्रोग्राम कौन सा है? कौन सा है हसन भाई, आप ही बता दें। बताते हैं ज़ाज़ान भाई, बल्कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल का वो प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ये टॉप रैंकिंग क्यों ना हो कि इस प्रोग्राम में अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब बराह रास्त मौजूद होते हैं, जो लोगों को उनके सवालात के जवाबात देते हैं और साथ ही उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकियों पर अमल करने की तरगीब भी देते हैं। मदनी मुज़ाकरे की एक खास बात ये भी है कि इसमें बच्चों की वीडियोस भी चलाई जाती हैं। वीडियोस में कुछ बच्चे अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, तो कुछ बच्चे नात पढ़ते हैं, तो कोई लोगों को नेकी की दावत दे रहा होता है, तो कोई बच्चा खुद नेकी करके दिखा रहा होता है। और हाँ, वीडियोस में सिर्फ प्यारे बच्चे नहीं बल्कि प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां भी होती हैं, जो अपने अनोखे अंदाज में नेकी के काम कर रही होती हैं। हो सकता है आपके ज़हन में सवाल आए कि बच्चे बड़ी उम्र के होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तकरीबन बच्चे 7 साल से कम उम्र के ही होते हैं। है ना मजेदार बात? और उन वीडियोस को देखने के बाद अमीर अहले सुन्नत बच्चों के लिए दुआएं भी करते हैं और साथ ही कुछ तरबियत भी फरमाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे भी मदनी मुज़ाकरे का हिस्सा बने, तो उनकी एक खूबसूरत वीडियो नीचे दिए गए नंबर पर भेज दीजिए और अमीर अहले सुन्नत की दुआएं लीजिए। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में बच्चों और बड़ों को बीमारियों का सामना रहता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और अल्लाह पाक की दी हुई नेमत यानी अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी बच्चों, सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सेहत ठीक होगी तो ही हम अच्छे तरीके से अल्लाह पाक की इबादत, खैर के काम और वालिदैन की खिदमत और दूसरों की मदद कर सकेंगे। अगर हम बीमार हो जाए तो हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, कैसे दिल लगाकर अल्लाह पाक की इबादत कर सकते हैं और कैसे हम वालिदैन का ख्याल रख सकते हैं। आइए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अदील मौजूद हैं, जो आज हमारे लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। जी अदील भाई। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। आज मैं जिस चीज पर स्पेशल रिपोर्ट देने वाला हूँ वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है और वो अल्लाह पाक की एक बहुत कीमती नेमत है जो हमें गर्मी के मौसम में तंदुरुस्त और तवाना रखती है, और वो है पानी। जी, पानी अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जिसके फायदे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमें अच्छी सेहत के लिए
اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہمیں پانی کی مقدار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پسینے سے بہت زیادہ پانی اور الیکٹرولائٹس ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہماری باڈی کا تقریباً 67% حصہ پانی ہے۔ پانی ہمارے دماغ، ریڑھ کی ہڈی، جوڑوں اور ہمارے جسم میں موجود سبھی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے پورے جسم میں آکسیجن فراہم کرتا ہے، ہمارے جسم کے ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء اور ٹیشوز کی حفاظت کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق روزانہ 4 سے 6 گلاس پانی پینے سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پانی پینا ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ جی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں بھی ابھی جا کر پانی پیتا ہوں تاکہ میری باڈی ہائیڈریٹ رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، دیکھا بچوں آپ نے کہ ہمارے عادل بھائی نے کتنی اچھی انفارمیشن دی جس سے ہم اپنی صحت اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے پیاروں کا بھی ہر طریقے سے خیال رکھنا ہے اور پانی جیسی نعمت کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کڈس مدنی چینل پر ہونے والے کچھ پروگرامز پر۔ جی ویدر ڈیسک تو ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں کلپ ڈیسک کی طرف اور ہم بات کریں گے کڈس مدنی چینل پر ہونے والے پروگرامز پر، جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو رکھیں گے باخبر۔ کلپ ڈیسک میں ہم آپ کو ہمارے کڈس مدنی چینل کے پروگرامز کے ایسے سیگمنٹ دکھائیں گے جو میں احکامات دین اور سنت کو سیکھنے میں اور ایک اچھا مسلمان بننے میں ہیلپ کریں گے۔ حسان بھائی، ہمارے ایک پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات کے سیگمنٹ سنت کی بات میں حسین رضا اختاری بھائی نے لباس صحیح اور سنت کے مطابق پہننے کے بارے میں بتایا ہے۔ ماشاءاللہ، سنت کے مطابق لباس پہننے کا طریقہ تو ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں یہ کلپ۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ پیارے بچوں، اللہ عز و جل کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی دولت عطا کی۔ لباس سے ہم سردی گرمی سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور عزت کا سبب بھی ہے۔ ہر قوم کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے لباس پہننے کی بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لینی چاہیے تاکہ ان پر عمل کر کے ہم لباس کے ذریعے بھی ثواب کما سکیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم لباس پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سفید لباس تمام لباس سے بہتر ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفید لباس کو پسند فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے۔ بچوں، جب بھی کپڑے پہننے لگے تو پہلے کپڑے پہننے کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ سیگمنٹ کے آخر میں آپ کو دعا بھی یاد کرائیں گے۔ بچوں، جب بھی کپڑے پہنے تو سب سے پہلے سیدھی طرف سے شروع کیجیے، یعنی جب قمیض پہنے تو سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں اسی طرح پاجامہ شلوار پہنتے وقت پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں اور جب کپڑے چینج کرنے لگیں تو اس کی الٹ کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتا پہنتے تو سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے۔ اور ہاں بچوں، ہمیں سب سے پہلے قمیض پہننے اس کے بعد پاجامہ پہننے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمیں اپنے لباس میں امامہ بھی شامل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کی شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے امامہ باندھنے کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امامہ پہننے کی عادت بنائیں۔ تو بچوں، اب آپ کو لباس پہننے کی دعا یاد کراتے ہیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ حسین بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عرس مبارک۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ سب سے پہلے
پہلے ہم بات کرتے ہیں ان عظیم ہستی کی جن کی وجہ سے ہمیں حدیث پاک کی بہت ہی اہم کتاب ملی. امیر المؤمنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، ناصر الاحادیث النبویتی، امام المسلمین، شیخ المؤمنین امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے. یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو صحیح بخاری جیسا عظیم تحفہ دیا. یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور 16 سال کے عرصے میں اپنے اس کتاب کو مکمل کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی کتاب بخاری شریف کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کتاب فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. بات کی جائے آپ کے شاگردوں کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے وصال کے وقت آپ کے شاگردوں کی تعداد 90,000 ہو چکی تھی. 1 شوال 256 ہجری کو 62 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا. آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف سمرقند ازبیکستان کے قریب کھڑتنگ نامی علاقے میں ہے. اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بہت کیوٹ سا خاکہ جس میں چھوٹی آپا ہمیں سکھائیں گی کچھ سنتیں. تو چلے دیکھتے ہیں چھوٹی آپا کی باتیں. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، کنیز فاطمہ اچھی بچی. یہ لیجیے پانی پیئے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ، چھوٹی منہ سے باتیں. اب آپ مجھے پانی پلائیے. جی کیوں نہیں، ابھی پلاتی ہوں. آپ کو برا تو نہیں لگ رہا نا؟ ارے بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ مجھے پانی پلانے کا ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا صدقہ نہ بتاؤں جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلایا کرو. سبحان اللہ. اب آپ رکیے، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے. یہ لیجیے پانی پی لیے. ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ پانی بسم اللہ پڑھ کر اور بیٹھ کر پینا چاہیے. کیوں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا چاہیے. اس طرح آپ کو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. پانی پینے کی کیا اور بھی سنتیں ہیں؟ جی پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. پانی روشنی میں دیکھ کر پینا سنت ہے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے. پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے. پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے. اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا بھی سنت ہے. انشاءاللہ اب میں ساری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پانی پیوں گی. فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چھوٹی آپا نے ہمیں جتنی اچھی باتیں بتائی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں اور دکھاتے ہیں آپ کو کچھ BTS. تو چلتے ہیں ہم کنیز فاطمہ اور قصوہ کے سیٹ پہ، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں احمد. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، کڈس بدری چینل اور یوٹیوب پر شارٹ سٹوریز کی ایک سیریز پیش کی جاتی ہے جس کا نام کنیز فاطمہ اور قصوہ ہے، اور اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. خاص کر بچیاں ان شارٹ سٹوریز کو بہت پسند کرتی ہیں. اس سیریز میں فرضی کہانیوں کے ذریعے بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس سیریز کو آپ کے لیے تیار کرنے میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس طرح یہ کمپلیٹ ہو کر آپ کی ٹی وی اسکرین پر نظر آتی ہے یا پھر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایک ٹاپک سلیکٹ کر کے اس پر ایک اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے جس کے لیے کڈس مدنی چینل کے بہترین اور قابل رائٹرز اپنے خدمات انجام دیتے ہیں. ساتھ ہی علماء کرام کی نگرانی میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اسکرپٹ تیار ہونے کے بعد ہمارے شرعی ایڈوائزر علماء کرام اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اسکرپٹ میں اسلام اور دعوت اسلامی کے اعتبار سے جو کچھ بھی لکھا ہوا
वो ठीक भी है या नहीं। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकेशन और बच्चियों का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट उनकी मदद करता है। अब बारी आती है शूट की, जिसकी डेट पहले से बता दी जाती है। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि इन स्टोरीज में जो लोकेशन इस्तेमाल की जाती है वो दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले किसी न किसी ऐसे इस्लामी भाई की होती है जो शूट के लिए फ्री में जगह पेश करते हैं। और इसी तरह जो बच्चियां एक्टिंग करती हैं वो भी किड्स मदनी चैनल से कोई पैसे चार्ज नहीं करती और उनके वालिदैन सिर्फ दावत इस्लामी और किड्स मदनी चैनल की मोहब्बत में अपनी खिदमत के साथ अपना वक्त भी देते हैं। बहुत मेहनत के बाद शूट कंप्लीट होती है तो एडिटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और एडिट होने के बाद इसका फाइनली शरई एतबार से एक बार फिर जायजा लिया जाता है, ताकि अगर कोई गैर शरई चीज शूट हो गई है तो उसे इस क्लिप से निकाला जा सके। इसके बाद सबसे आखिर में फाइनल टेक्निकल चेकिंग होती है, ताकि टेक्निकली अगर इसमें कोई मसला हो तो उसे दूर किया जा सके। इन सारे प्रोसेस के बाद फाइनली एक क्लिप तैयार हो जाता है, जिसे फिर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है और फिर आप लोग उसे एंजॉय भी करते हैं और इन क्लिप से आप लोगों की तरबियत भी होती रहती है। देखा आपने प्रोग्राम बनाने में कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है। सही कह रहे हैं आप। अभी मैं आपको ऐसा छोटा सा काम बताने वाला हूँ जिसका फायदा बहुत बड़ा है। तो चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है छोटा काम बड़ा फायदा। बच्चों का खबरनामा, 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 बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। क्या हुआ आसमान में, क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं उसामा भाई, बस ये पेपर मिला है, सही देख रहा हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या नजर आ गया आपको? उसामा भाई मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं इस कागज पर कुरान पाक की आयत का कोई हिस्सा, कोई हदीस या कोई मुकद्दस नाम तो नहीं लिखा हुआ। ऐसा क्यों उस्मान भाई? उसामा भाई ऐसा करने से अगर जमीन पर कोई ऐसा पेपर पड़ा हुआ है जिस पर अल्लाह या उसके रसूल का नाम या कोई और मुकद्दस नाम, कुरान पाक की आयत या हदीस का कोई हिस्सा लिखा हुआ हो और जमीन पर पड़ा हुआ होने से उसकी बेअदबी हो रही हो, तो हमारे इस पेपर को उठा लेने से उसकी बेअदबी नहीं होगी। ऐसा कोई भी पेपर हमें उठाकर मुकद्दस औलाद के डब्बे में डाल देना चाहिए। तो अब हम क्या हर पेपर को उठाकर उसे चेक ही करते रहें? इसकी जरूरत नहीं है उसामा भाई, लेकिन अगर किसी पेपर पर डाउट हो जाए कि इस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है तो उसे जरूर उठाकर चेक कर लेना चाहिए। कहने को तो ये एक छोटा सा काम है, लेकिन बहुत फायदे हैं इसके। अल्लाह पाक के यहाँ इस काम का बहुत अजर है। एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग हजरत बिशर हाफिज, अल्लाह पाक ने एक नेक अमल की वजह से वली का मकाम अता फरमाया था कि एक बार आप नशे की हालत में कहीं जा रहे थे कि अचानक उन्हें जमीन पर एक कागज पड़ा हुआ नजर आया जिस पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने उस कागज को उठाकर साफ किया और चूम कर किसी ऊंची जगह पर रख दिया। अल्लाह पाक को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि आपको बहुत बड़ा वली बना दिया। और चूंकि आप नंगे पाँव चलते थे इसलिए आपके दौर में चौपाए रास्तों में गंदगी नहीं करते थे। सुभान अल्लाह। उस्मान भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई। वाकई कहने को तो ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका फायदा वाकई बहुत बड़ा है। उस्मान भाई आज से मैं भी ऐसे हर पेपर को जमीन से उठाने की कोशिश करूँगा जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम मुबारक या कोई और मुकद्दस चीज लिखी हुई हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चले आए चलते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल।